بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج جو میں نسخہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں وہ جو سیماب ہے، یعنی کہ پارا جو ہے، اس کو کشتہ کرنے کا جو نسخہ ہے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں گوشت گزار کروں گا۔ تو یہ جو پارے کا کشتہ ہوتا ہے یہ واقعتاً بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو میں نے اس میں مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں، لیکن پارے کا کشتہ تیار نہیں کر پاتے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل۔ میں کوئی بہادری نہیں دکھانا چاہتا، نہ ہی میں کوئی انعام لینا چاہتا ہوں، لیکن صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پارے کا کشتہ نہیں ہو سکتا، سیماب جو ہے وہ کشتہ نہیں ہو سکتا، تو ان کی خدمت میں صرف میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ مجھے فخر ان جوانوں پہ ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کماند۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس نے بڑی بڑی چیزوں کو مسخر کر لی ہے، کوئی بے شمار چیزوں کے اوپر قابو پا لی ہے۔ تو اس نے شہیدوں کو اڑایا ہے اور یہ شیر کی سواری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی دسترس سے نوازا ہوا ہے۔ تو صرف یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی کام بھی مشکل نہیں، اگر کوئی شخص کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی صحیح کو انشاءاللہ کامیاب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو فراست ہے انشاءاللہ وہ اس کے اوپر عبور حاصل کر لیتی ہے۔ اور کیونکہ یہ میرے آقا کریم صاحب الولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ مومن کی جو فراست ہے اس سے ڈرو، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو مرد جب نگاہ کرتے ہیں تو پھر مشکلیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، پارے کا کشتہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اس فقیر نے بنایا ہے اور بناتا رہا ہوں۔ تو میں چاہتا تھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ پارے کا کشتہ جو ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو میں آج طبی دنیا کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو آدمی بنانا چاہتا ہے وہ بنا کے دیکھ لے، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ پارے کا کشتہ ہوگا۔ سیماب جو ہے بالکل پاؤڈر ہوگا، ایسے پاؤڈر ہوگا جیسے سلیٹی ہوتی ہے، ایسے پاؤڈر ہوگا جیسے بالکل یہ آٹا ہوتا ہے، میدا ہوتا ہے، اس طرح کا بالکل صاف شفاف سفید رنگ کا براق کی شکل میں جو پارے کا کشتہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو لیجیے میں آپ کی خدمت میں وہ ترکیب پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت کریں۔ پہلے تو پارا جو ہے وہ لے کر اس کو صاف کر لیں، پانی لے لیں اور ایسا کھرل وغیرہ لیں جو کہ گھسنے والا نہ ہو۔ اس کے اندر آپ ایک تولہ پارا لے کر ڈال لیں، اور تھوڑا سا پیسا ہوا نمک جو ہے وہ ڈال کر آپ اس کو کھرل کریں۔ تو جب دیکھیں پانی جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تو اس پانی کو باہر نکال دیں، پھر نیا پانی ڈال دیں، اور پھر اسی طرح تھوڑا سا نمک اور پانی ڈال کر دوبارہ کھرل کریں۔ اگر تھوڑا سا آپ سرکہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ یکے بعد دیگرے آپ نے پارے کو صاف کرنے کے لیے تقریباً 5-6 مرتبہ 7 مرتبہ آپ نے تھوڑا تھوڑا نمک ڈالتے جائیں پانی میں اور کھرل کرتے جائیں۔ جب بالکل پارا جو ہے وہ چمکنے لگے اور پانی جو ہے وہ کالا ہونا بند ہو جائے تو سمجھ لیں کہ پارا جو ہے آپ کا وہ مصفہ ہو چکا ہے، صاف ہو چکا ہے۔ اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک مٹی جو ہے، مٹی تھوڑی سی جو مٹی عام ہوتی ہے، چینی مٹی جس کو بھی ہم بولتے ہیں، تو یہ لے کر آپ نے گوندنی ہے۔ تو گوندھ کر یہ آپ محفوظ رکھ لیں اپنے پاس، اور ایک تولہ آپ نے کلی لینی ہے۔ کلی کو آپ نے کسی برتن کے اندر رکھ کر پگھلا لیں آگ کے اوپر۔ جب یہ پگھل جائے گی، کلی بھی جو ہے وہ 1 تولہ ہونی چاہیے۔ جیسے پارے کا وزن آپ نے 1 تولہ لیا، اسی طرح آپ نے کلی کا جو وزن ہے وہ بھی 1 تولہ لیں۔
تو کلی کو آپ نے پگھلا لینا. پگھلانے کے بعد آپ نے وہ جو گلی مٹی ہے اس کے اندر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک ہلکا سا گڑھا بنا لینا چھوٹا سا. اس کے اندر جیسے آپ جب عملی شادی لے کر رکھ کر دبائیں گے نا اس کے اندر گڑھا بن جائے گا. تو وہ کلی جو ہے پگھلی ہوئی آپ نے اس گڑھے کے اندر انڈیل دینی ہے, ڈال دیں آپ. اور ساتھ ہی فوراً آپ نے پھر وہ پارا جو ہے وہ بھی کلی کے اوپر آپ نے ڈال دینا. اب الحمدللہ کلی اور پارے کی گرہ ہو جائے گی. یہ گرہ جو ہے بس 5 منٹ نہیں لگیں گے تو بفضل تعالیٰ یہ گرہ جو ہے یہ مضبوط ہو جائے گی اور پارا جو ہے اور کلی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. اب آپ نے وہ جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے وہ لینا ہے, تقریباً 2 سے 2.5 کلو لینا ہے آپ نے. اس کی آپ نے 2 بڑے بڑے اوپلے بنانے ہیں. بنا کر ایک اوپلے کے اندر تھوڑا سا گڑھا بنا لینا درمیان میں سے, بالکل اتنا سا بڑا سا. آپ جب اوپلا ہوگا تو بالکل درمیان کے اندر آپ نے چگری وغیرہ ایک گڑھا وغیرہ جو ہے وہ بنا لینا. اب ان دونوں اوپلوں کو آپ نے دھوپ کے اندر رکھ دینا, گوبر کے جو اوپلے ہیں. تو جب یہ خشک ہو جائیں یعنی کہ تقریباً 1.25 کلو کا ایک ہو اور 1.25 کلو کا دوسرا ہو, تو اگر کلو کے بھی ہو کلو کے بھی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب یہ خشک ہو جائیں تو ایک اوپلے کے اوپر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پتل بوٹی آپ نے لے کر تو اس کو بھی تقریباً آپ ½ کلو لے لیں پتل بوٹی. تو اس کے اندر بھی یہ پارا جو ہے الحمدللہ کشتہ ہو جاتا ہے. نمبر 2, اگر یہ نہ ملے تو پھر آپ گھوڑ سنبھی جو بوٹی ہے وہ لے سکتی ہیں. ان دونوں بوٹیوں کے اندر ہمارا تجربہ شدہ ہے کہ پارا جو ہے وہ کشتہ ہو جاتا ہے. آپ نے اس کو لے کر آپ نے بس 1-2 دن رکھیں دھوپ میں یا سائے میں, تو وہ پتل بوٹی یا گھوڑ سنبھی بوٹی جو ہے وہ خشک ہو جائے گی. جب خشک ہو جائے تو پھر اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایسے ایسے مل کر تو اس کا چورا وغیرہ بنا لینا. اور چورا بنا کر آپ نے ایک اوپلے کے اوپر وہ آدھا چورا جو ہے وہ آپ نے ایسے کر کے اس کے اوپر سارا کھلار دینا, پورے اوپلے کے اوپر جو کلو کا آپ کا جو اوپلا ہے اس کے اوپر. اب اس کے اوپر آپ نے وہ جو پارے اور کلی کی جو آپ نے گرہ کی ہے وہ آپ نے اس کے اوپر ایسے رکھ دینی ہے درمیان کے. اب وہ اوپلا جس کے اندر آپ نے گڑھا سا بنایا ہے, چگری وغیرہ بنائی ہے, وہ اوپلا اب اس کے اوپر بالکل جیسے ایک روٹی دوسری روٹی کے اوپر ہم رکھ دیتے ہیں ایسے آپ نے رکھ کر تو اب تھوڑا سا پھر گوبر تازہ لے کر گلا وغیرہ وہ جو آپ نے 2 اوپلے بنائے ہیں ان کے جو کنارے ہیں 4 چفیرے ان کو آپ گلے گوئے کے ساتھ پھر دوبارہ اس کا لیپ کر دیں اور پھر ایک دن دھوپ میں رکھ دیں. اور جب یہ مطلب سوکھ جائے تو ایک آپ نے دابڑا لینا ہے, لوہے کا دابڑا لینا ہے بڑا سا. تو اس کے اندر آپ نے یہ جو اوپلے ہیں یہ بڑے آرام سے رکھ کر تو اس کے اوپر تھوڑا سا درمیان میں مٹی کا تیل وغیرہ جو ہے وہ ڈال لیں آپ. یا ویسے بھی کوئی کولا بڑی سی جو انگیاری جس کو بولتے ہیں بڑا کولا کہتے ہیں وہ آپ نے اس اوپلے کے اوپر رکھ دینا. تو الحمدللہ اب کیا ہوگا وہ آگ لگ جائے گی. اب چاہے تو آپ دن کو بھی یہ عمل جو کر سکتے ہیں لیکن آپ نے زیر آسمان کر سارا دن بس کو آگ لگی رہے گی اور شام تک آپ کی آگ جو ہے وہ خود بخود بالکل مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. وہاں سے دھواں نکلنا بند ہو جائے گا. تو جب آگ ٹھنڈی ہو جائے تو اب آپ نے بڑے آرام سے یہ جو آپ کے اوپلے ہیں ان کو آپ آہستہ آہستہ جو صاف بن چکی ہے اس کو سائڈ پر کریں. تو بحمداللہ تعالیٰ آپ کو نیچے جو کلی تھی وہ بالکل 1 تولہ صافی وزن اس کا ہوگا وہ نیچے پڑی ہوگی. اور جیسے موتیے کے پھول ہوتے ہیں اس طرح کے جو کھل کر پارا جو ہے وہ آپ کا علیحدہ کشتہ ہو چکا ہوگا اور وہ علیحدہ ہوگا اور کلی جو ہے وہ آپ کے نیچے جا کر بیٹھ جائے گی دابڑے کے اندر جو لوہے کی تنگاری وغیرہ اس کے اندر بیٹھ جائے گی. لیکن اوپلوں کے درمیان آپ کا جو پارا ہے وہ کشتہ ہو چکا ہوگا اور آپ نے اب اس کا وزن کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پورا آپ کا عام وزن نکلے گا برابر جتنا آپ نے پارا وہ کلی کے ساتھ ملایا تھا اتنا ہی 1 تولہ
ذرہ برابر بھی جو ہے نا آپ کا پارا وہ نہیں اڑے گا آگ میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ اب آپ کلی کو علیحدہ رکھ لیں اور پارے کا جب کشتہ ہو چکا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے کھرل کر کے تو کسی بھی مطلب ایسی جگہ پر رکھ لیں جو شیشے کی شیشی ہو، جس کا ڈھکن وغیرہ جو ہے بڑا مضبوط ہو، ایئر ٹائٹ ہو، اس کے اندر آپ اس کو محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اور اب یہ پارا جو ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو 15 سے 20 جو بادام کی گریاں وغیرہ ہیں ان کی 2 دن نکال لیں، تو رگڑ کر کھرل کے اندر کسی بڑی سی دوئی سے میں رگڑ کر تو تقریباً یہ آپ 4 چاول سے 8 چاول تک کسی مریض کو دے سکتے ہیں۔ ذکاوت ہے اس کے لیے، جریان کے لیے، اطلام کے لیے اور انسان کے لیے بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ لیکن اتنا یہ طاقتور تو نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ترکیب میں نے بتائی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا پارا جو ہے وہ کشتہ ہو چکا ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا راز تھا طبی دنیا کے اندر میں نے پیش کیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس صحیح کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو متلاشی ہیں جو طب کے اور جو جاننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کے ہیرے جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم جو یہ صحیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا دے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔